یمن کے حوالے سے ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جب سے یہ ریڈ سی کی جنگ شروع ہوئی ہے جس میں حوثیز اور امریکن فورسز لڑ رہی ہیں، تب سے لے کر اب تک حوثیز تقریباً 2 لاکھ فائٹرز کو ٹرین اور ریکروٹ کر چکے ہیں اپنے گروپ کے اندر۔ جی ہاں، 2 لاکھ فائٹرز یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اتنی بڑی ریکروٹمنٹ کے بعد یمن کا جو پولیٹیکل اور جو ملٹری لینڈسکیپ ہے وہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے اور کیا اثرات اس کے پڑ سکتے ہیں جو یہ ایک پیس نیگوسیشنز اور پیس ڈیل سائن کرنے جا رہے تھے سعودی عربیہ کے ساتھ۔ کس طرح ان کی جو پولیٹیکل اور ملٹری ایکٹیویٹیز جو بڑھ رہی ہیں وہ یمن کے پورے ڈائنامکس کو چینج کر رہی ہیں۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں جو حوثیز ہے جن کو انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بالکل ریلنٹلیس ہوئے ہیں اور وہ حملوں پہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یو کے اور یو ایس کی فورسز ان پر بھی حملے کر رہی ہیں، اور پچھلے دنوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ EU نے بھی اپنی وارشپس ڈپلوائے کر دی ہیں سمندروں میں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے۔ یہ ساری جو اسرائیلی باؤنڈ شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یو کے اور یو ایس کی جو وارشپس ہیں اور سویلین شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ تباہی پھیری ہوئی ہے ان لوگوں نے، اور ان کی کارروائیوں کی وجہ سے ایکسپرٹس کے مطابق یو کے اور یو ایس کی پاور اس لیے بھی انڈرمائن ہو رہی ہے کہ حوثیز یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کو کوئی بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ایک نان گورنمنٹ اینٹی حوثیز جو کہ ایک پراپر گورنمنٹ اینٹی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اتنی ایک اسٹرانگ فورس ہیں کہ وہ یو کے اور یو ایس جیسی سپر پاورز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور ان کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ ریڈ سی کے اندر جو ایک چوک پوائنٹ ہے باب المندب وہاں پر جاری ہیں، اور یہ جو اسرائیلی باؤنڈ شپس ہیں جو کہ یو کے اور یو ایس کی شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک نئی رپورٹ آئی ہے کہ جب سے ان کی یہ جنگ شروع ہوئی ہے امریکن فورسز کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے ریکروٹمنٹ کی ایک نئی ویو شروع کی ہے پورے یمن کے اندر، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، حوثیز کی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے پورے یمن کے اندر وہ وسیع ہو رہی ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، یعنی حوثیز جو ڈیفرنٹ بیٹل گروپس کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کو سعودی لیڈ کولیشن سپورٹ کر رہا تھا جن گروپس کو، اور آفیشیل گورنمنٹ جس کو UN مانتی ہے وہ بھی حوثیز کے خلاف تھی۔ اب یہ جو بہت سے سیکشنز ہیں نا یمن کے اندر، وہ اس جنگ کے بعد، غزہ وار کے بعد، اب یہ حوثیز کو جوائن کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ایک سینٹیمنٹ ایسا پھیل رہا ہے یمن کے اندر جو پرو مسلم، پرو فلسطینی سینٹیمنٹ ہے، جو کہ اسرائیل کے اگینسٹ سینٹیمنٹ ہے، اس کی وجہ سے حوثیز کو اپنے ملک کے اندر ایک بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے لوگوں کی طرف سے، اور جو سیکشنز ان کے خلاف کام کر رہے تھے وہ بھی اب ان کو دھڑا دھڑ جوائن کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس رپورٹ میں کہا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ ڈیلی بیسس پر درجنوں افراد کو اپنے گروپ میں انٹر کر رہے ہیں ایز اے فائٹرز۔ Tens of thousands of new fighters are being recruited by the Houthis، یہ رپورٹ بتا رہی ہے، اور اسی وجہ سے اینالسٹ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے یہ یمن کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو چینج کر سکتی ہے۔ جو ایک لینڈسکیپ بن رہا تھا نا 7 اکتوبر سے پہلے، یعنی اسرائیل اور حماس کی جنگ سے پہلے کیا ماحول بن رہا تھا کہ جنگ میں کمی آ رہی تھی، جو ڈیفرنٹ گروپس تھے وہ آپس میں ہاتھ ملانے کی بات کر رہے تھے، سعودیہ سے ان کی بات چیت چل رہی تھی، سعودیہ نے ان پر کافی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کے لینڈ کوریڈورز، ایئر کوریڈورز، سی کوریڈورز، کافی حد تک ان پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو سعودی عربیہ ہے ان پابندیوں کو ہٹانے جا رہا تھا، اور اب یہ بہت سی چیزیں کمپلیکیٹ ہو چکی ہیں اس جنگ کے بعد، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ یہ پورے لینڈسکیپ کو چینج کر رہی ہیں کہ پہلے تو حوثیز کا اس جنگ میں انٹر ہونا، پھر یو کے اور یو ایس کا ایک نیول فورس بنانا، ان کا سعودی عرب کو کہنا کہ آپ حوثیز سے دوبارہ لڑائی کی کیفیت میں آ جائیں، پھر ان کا ڈائریکٹ سٹرائکس کرنا، پھر ان کا اس سے ڈٹر نہ ہونا اور جوابی حملے کرنا ریڈ سی کے اندر، یہ ساری چیزیں اس پورے سسٹم کو چینج کر رہی ہیں جو کہ اکتوبر سے پہلے تھے، اور اسی وجہ سے حوثیز نے بھی اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یو کے اور یو ایس کی وارشپس کو بھی نشانہ بنایا، جو کہ ایک بہت ہی ایک جرأت کا کام ہے، ایک ڈیئرنگ مشن ہے، جو کہ کوئی بھی دنیا کی جو کنٹری ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم یو ایس کی وارشپ کو نشانہ بنائیں گے، اور حوثیز یہ کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اور ان کے پرو فلسطینی سٹینس کو دیکھتے ہوئے بہت سے جو یمنیز ہیں، جو ان کے مخالف گروپ بھی ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کے دستوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک حوثی آفیشل سے سوال کیا جاتا ہے
کہ کیا جو پیس ڈیل ہو رہی تھی عرب سے، جو سعودی عرب سے اور جو یمن میں ان کے مخالف گروپ ہیں ان سے، تو کیا وہ پیس ڈیل اب سبوتاج ہو گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی فیوچر رہے گا اس پورے یہ معاملات، ان پوری ڈیولپمنٹس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بھی پیس ڈیل پر کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے ریجن کے جو لوگ ہیں ان سے لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ حوثیز نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ امریکن اور اسرائیل کے پٹھو بنے رہیں گے تب تک ہم ان سے لڑیں گے، لیکن اگر یہ ان کے مفادات کو پورا نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ان سے بھی امن کے خواہاں ہیں۔ یعنی حوثیز نے پیغام دے دیا ہے سعودی لیڈ کولیشن کو اور ان کے بیک گروپس کو کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ امریکنز اور اسرائیل کے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری جنگ اسرائیل، امریکہ اور یو کے والوں کے ساتھ ہے، تو جب تک ہمیں انٹرنلی کوئی تنگ نہیں کرے گا ہم بھی اسے تنگ نہیں کریں گے، یعنی یمن کے اندر۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سپورٹ یمن کے اندر سے ان کو ملنا شروع ہو گئی ہے، جو کہ یو ایس کے لیے ایک بہت تشویش کی بات ہے، کیونکہ یو ایس ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ان کی کارروائیوں کو لمیٹڈ کرنا چاہتا ہے، ان کو ویک کرنا چاہتا ہے، لیکن انٹرنلی کیا ہو رہا ہے یمن کے اندر کہ یہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ 2015 میں ان کی لڑائی شروع ہوئی تھی سعودی عرب کے ساتھ، تو اس وقت سعودی عرب سمجھتا تھا کہ ایک اتنا زیادہ اسلحہ اور پیسہ پھینک کر ان کو کچل دیا جائے گا، لیکن یہ مزید مضبوط ہوئے اور سعودی عرب مجبور ہوا ان سے پیس نیگوسیشنز کرنے پر اور پیس ڈیل کرنے پر۔ وہ پیس ڈیل ابھی فائنلائز نہیں ہوئی، وہ ابھی چل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح حوثیز نے اس جنگ کو سسٹین کیا اور ایک طاقتور فورس کے طور پر ایمرج ہوئے۔ اور اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب سے یو کے اور یو ایس نے ان پر سٹرائکس شروع کی ہیں اور انہوں نے ایک ایگریسو اینٹی اسرائیل سٹینس کو اپنایا ہے حوثیز نے، لوگ ان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں یمن کے اندر۔ اور اسی وجہ سے یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ یمن کے اندر جو بہت سے شہری ہیں وہ فلسطینی کاز کو لے کر بہت پیشنیٹ ہیں اور بہت زیادہ جذباتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ حوثیز کی اس کیمپین میں وہ ان کا ساتھ دیں، وہ انصار اللہ کو جوائن کریں، اور یہی چیز یمن کے اندر حوثیز کو لیوریج پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس وقت حالات یہ ہوئے ہیں کہ حوثیز گھنٹوں کی بیس پر ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنے گروپس کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، نئے سولجرز بھرتی کر رہے ہیں، اور والنٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں، تیار بیٹھے ہیں کہ حوثیز کی وہ صفوں میں شامل ہوں اور دشمن کے پرخچے اڑا دیں۔ اور یمن کے اندر حوثیز کے جو بدترین دشمن تھے وہ بھی ان کی صفوں کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور اب تک یہ تقریباً پچھلے 2 سے 3 ماہ میں انہوں نے 1.5 لاکھ نئی بھرتیاں کی ہیں۔ 12 فروری کی اگر بات کریں، 12 فروری تک انہوں نے 1.5 لاکھ نئے لوگوں کو ہائر کیا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی 37,000 لوگوں کو، تو یہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب نمبر بنتا ہے جو کہ حوثیز اپنی فوج میں شامل کر چکے ہیں، جس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ اور جو سعودی لیڈ کولیشن ہے جو ان کے خلاف کام کر رہا تھا، اس کا تو اب کوئی چانس نہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی نیا آفینسو شروع کر سکیں۔ یعنی سعودی عرب اب سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے دوبارہ پنگا لے، سعودی عرب کو ان سے پیس ڈیل ہی کرنی پڑے گی جو کہ اپنی کلوزنگ کے قریب تھی، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے سعودی عرب کو کہ آپ ان سے نہ کریں پیس ڈیل، آپ ان کے خلاف جنگ میں ہماری مدد کریں۔ وہ تو سعودی عرب ہے جو کافی حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے امریکہ کو بھی دیکھنا ہے اور اس نے اپنے ریجن میں ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، حوثیز وغیرہ کو۔ تو یہاں پر اس لیے سعودی عرب نہ ان سے لڑائی کر رہا ہے، نہ ابھی پیس ڈیل کی طرف باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ اس سے یہ بھی ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ اگر ان سے پیس ڈیل کرتا ہے تو عالمی دباؤ بڑھ سکتا ہے سعودی عرب پر کہ دیکھو جی جو لوگ پوری دنیا کا امن خراب کر رہے ہیں، ویسٹ والے تو یہی کہیں گے نا کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ کو خراب کر رہے ہیں سعودی عرب ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ تو سعودی عرب کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے چپ کر کے سائڈ پر دیکھ رہا ہے تماشے کو، اور کافی کمپلیکیٹڈ اور کنفیوزنگ سچویشن ہے سعودیز کے لیے کہ کب ان سے ہاتھ ملا ہے۔ اور جو یمنیز ہیں، جو حوثیز ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے کہ سعودیز ان سے پیس ڈیل کریں یا نہ کریں۔ انہیں پتہ ہے کہ اس موقع پر سعودیز کی پوزیشن ویک ہے، انہیں پتہ ہے کہ سعودیز ان پر کوئی نیا آفینسو نہیں لانچ کر سکتے، کیونکہ یمن کے اندر اس وقت انہوں نے بھرتی کی ایک میسو کیمپین شروع کی ہوئی ہے، اور سعودی عرب کو اگر سعودی عرب ان سے دوبارہ لڑنے جاتا ہے تو یمن کے اندر ان کو بندے نہیں ملیں گے جو کہ حوثی سے لڑ سکیں، کیونکہ وہ سارے اس وقت فلسطین کی کاز کو دیکھتے ہوئے حوثیز کو جوائن کر رہے ہیں۔ اینالسٹ کے مطابق حوثیز کو پہلا بوسٹ ملا تھا جب اسرائیل اور غزہ کی وار شروع ہوئی تھی،
اور انہوں نے ایک اینٹی اسرائیل اپروچ اپنائی تھی اور اس کے بعد یہ زیادہ فائٹرز انہوں نے بھرتی کیے تھے. اور دوسرا بوسٹ تب ملا ان کو جب یو ایس اور یو کے نے ڈائریکٹ سٹرائکس کرنی شروع کی ہیں یمن کے اندر حوثیز کے ٹھکانوں پر. تو وہاں سے حوثیز کو ایک یہ بھی نیریٹو بنانے میں مدد ملی کہ دیکھو یہ اب ڈائریکٹ ہم سے لڑنے پر آ گئے ہیں اسرائیل کی وجہ سے, اور اسی لیے یمن کے اندر حوثیز کے لیے کافی ایک سافٹ کارنر پیدا ہو رہا ہے اور وہ ایک طاقتور پولیٹیکل اینٹی کے طور پر ایمرج ہو رہے ہیں, جو پہلے ایک ملٹری اینٹی تھی اور پولیٹیکل بھی ان کا تھا, ایک کیپٹل تھا, لیکن اب وہ پولیٹیکل کیپٹل زیادہ ہو گیا ہے. اور اینالسٹ کے مطابق ان سٹرائکس نے نو ڈاؤٹ حوثیز کی جو موبلائزنگ سپورٹ ہے یمن کے اندر اس کو انٹینسیفائی کرنے میں رول پلے کیا ہے. اور اسی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ حوثیز اب یمن کے اندر بھی کافی حد تک ایک پاورفل اینٹی بن رہے ہیں, اور جہاں پر ان کی لڑائی جاری تھی کچھ گروپس کے ساتھ جو کہ کافی حد تک وہ آلریڈی رکی ہوئی تھی یا کم ہو گئی تھی, تو اب حوثیز اس کو بالکل کم کرنے کے لیے جو فرنٹ لائنز ہیں, جو پرانی فرنٹ لائنز تھیں یمن کے اندر, وہاں پر اپنے یہ نئے تازہ دم جو دستے ہیں ان کو کھڑا کر رہے ہیں, ان کو ڈپلوائے کر رہے ہیں تاکہ انٹرنلی یہ کسی قسم کے چیلنج سے آزاد ہو جائیں اور ان کا پورا فوکس یو کے, یو ایس اور اسرائیل پر ہو, اور ریڈ سی کے اندر یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں وہاں پر یہ فوکس کریں, اور جو واپس ان کو سٹرائکس مل رہی ہیں یو کے اور یو ایس کی طرف سے ان سے نپٹیں. اور اسی وجہ سے یہ جو گراؤنڈ سولجرز ہیں یہ یمن کے اندر ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈپلوائے کر رہے ہیں. اور یہاں پر کچھ پلیئرز کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ ان یو ایس اور یو کے حملوں کے پیش نظر اگر ان کی پوزیشن کہیں بھی ویک پڑتی ہے تو ان پر ایک نیا فرنٹ کھول دیا جائے یمن کے اندر سے. اس خطرے کے پیش نظر یہ اپنے ملک کے اندر ڈپلائمنٹ میں اضافہ کر رہے ہیں حوثیز. اور ایک صوبہ ہے مارب, یہ معدنیات سے اور نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے, لیکن یہ ابھی حوثیز کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ جو سعودی لیڈ کولیشن ہے یا جو دوسری پارٹی ہے یہ ان کے کنٹرول میں ہے. تو یہاں پر بہت زیادہ ریسورسز ہیں, اور مارب بھی ایک پہلے بیٹل گراؤنڈ رہا ہے جنگ کا, تاکہ ریسورسز کا جو کنٹرول ہے وہ کسی بھی پارٹی کے پاس آئے اور وہ مزید مستحکم ہو. اور اسی وجہ سے اب پورے خطے کا لینڈسکیپ چینج ہو سکتا ہے حوثیز کے ان کارروائیوں کی وجہ سے, اور حوثیز کے لیے جو ایک سپورٹ پیدا ہو رہی ہے یمن کے اندر, اس وجہ سے پورے خطے کا لینڈسکیپ چینج ہو سکتا ہے. سعودی عرب کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی پڑ سکتی ہے, یو کے اور یو ایس کو اپنی اسٹریٹجیز تبدیل کرنا پڑ سکتی ہیں, ایران کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ان کو اس پورے معاملے کو مینج کرنا ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ اس پورے ریجن میں ان کا ایک اور دشمن گروپ مضبوط ہو رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی سعودی عرب اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن بہت سی کمپلیکیشنز کی وجہ سے اب پیس ڈیل سائن نہیں کر پا رہے, کیونکہ ایک طرف عالمی دنیا کا پریشر ہے سعودی عرب پر, اور ایک طرف سعودی عرب کی جو ریجنل جو اوبلیگیشنز ہیں وہ ہیں, اس نے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ان سے بھی بگاڑنی نہیں ہے انہوں نے. اور اسرائیل کے حملوں کے بعد یہ سچویشن مزید کمپلیکیٹ ہو چکی ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو اتنی بڑی تعداد میں حوثیز کو سپورٹ مل رہی ہے یمن کے اندر سے, یا سعودی عرب کے لیے چیزیں کلیریفائی ہو چکی ہیں کہ وہ اب مزید ان سے لڑ نہیں سکتے؟ کیا آپ سعودی عرب اور حوثیز کے درمیان آنے والے دنوں میں کوئی پیس ڈیل سائن ہوتی دیکھ رہے ہیں, جو انہوں نے اعادہ کیا کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے پیس نیگوسیشنز کو؟ کیا وہ پیس ڈیل فائنلائز ہو جائے گی, یا عالمی قوتیں اس پیس ڈیل کو سبوتاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ کامنٹ کیجئے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.